کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو آپ کی زندگی میں اچانک مشکلات کیوں بڑھنے لگ جاتی ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کیوں اور کب ہوتا ہے؟ آئیں جانتے ہیں اپنی استغفر اللہ سیریز کے ڈے 21 میں استغفار سے حسد سے حفاظت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی زندگی میں بہت بار ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ہماری خوشیوں پہ دل سے خوش نہیں ہوتے۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو رزق، عزت، اولاد، کامیابی دیتا ہے تو وہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ وہ لوگ باہر سے تو خوش نظر آتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ اندر ہی اندر ان کے حسد کی آگ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حسد کرنے والوں کے شر سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ حسد اور نظر بد کا سن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کو حسد سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک پکے مومن کا ایمان اللہ پاک پہ ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ اللہ پاک پہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین اور سب کا یقین اللہ پاک کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے گی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ لیکن ہم سب کا یقین اللہ پاک کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ جب ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے گی تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے۔ اب ادھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایسے حالات میں استغفار کیا کردار ادا کرتا ہے؟ تو جب ایک انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ اللہ پاک کی رحمتیں بندے کو سمیٹ لیتی ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں بندوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ جب آپ کثرت سے استغفار کریں گے تو یہ نہ صرف آپ کے گناہوں کی معافی ہے بلکہ یہ حسد اور نظر بد سے جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، جو آپ کی زندگی میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو بھی ختم کرتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پریشانیاں ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ پریشانیاں چاہے جادو سے آئیں، وہ پریشانیاں کسی کی نظر سے آئیں، وہ پریشانیاں کسی کی حسد کی وجہ سے آئیں، وہ تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جب اللہ پاک اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو اس کی زندگی کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کیوں نہ حسد کی وجہ سے یا نظر بد کی وجہ سے۔ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے ذریعے دور فرما دیتے ہیں۔ جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی نظر بد یا حسد کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت کے ذریعے آپ کی زندگی سے دور کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوں گے تو آپ کو کوئی بھی مشکلات اور کوئی بھی پریشانیاں تنگ نہیں کریں گی، آپ کی وہ خود بخود پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور جب آپ استغفار کر کے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ نہیں جانتے لیکن اللہ پاک کئی جگہوں سے، کئی برے لوگوں سے آپ کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں، کئی بری چیزوں سے آپ کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو تو نظر نہیں آتی لیکن اللہ پاک بہت سی جگہوں سے انسان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، انسانوں کے اوپر اپنی رحمت اور اپنی شفقت نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ چیزیں تبھی ممکن ہے جب آپ استغفار کر کے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، آپ استغفار کر کے اللہ پاک سے توبہ طلب کریں گے۔ یہ چیزیں تبھی ممکن ہے، اللہ پاک کی رحمتیں تبھی نازل ہوتی ہیں جب انسان شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور جب وہ معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمتیں بندے پہ نازل ہو جائے تو وہ ہر شر سے محفوظ رہتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، استغفار آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا، استغفار آپ کے دل میں یہ احساس دلوائے گا کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ پاک آپ کی ہر جگہ سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ پاک نے جو آپ کو خوشیاں، کامیابی، نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ استغفار انسان کے دل میں یہ بھی احساس پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کے مددگار کوئی نہیں ہے، اس کو یہ احساس دلوا دیتا ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کے غفور الرحیم کوئی بھی نہیں ہے، اللہ پاک سے زیادہ اس کی حفاظت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی انسان آپ سے حسد کر رہا ہے اور وہ اتنی حسد کر رہا ہے کہ اس کی حسد کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، تو آپ اپنی خوشیوں کو چھپانا شروع کر دیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ صبح اور شام استغفار کریں، صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھیں صبح اور شام، اور استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ اپنی زبان کو استغفار سے ہر وقت تر رکھیں، اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں استغفار کو، تو آپ ہر شر سے پاک رہیں گے، ہر شر سے محفوظ رہیں گے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو انسان صبح اٹھتے ہی اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ شام تک اللہ پاک کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، اور جو انسان رات سونے سے پہلے شام میں اللہ پاک سے استغفار کرتے ہے، دن بھر کے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رات بھر اس کے اوپر رحمتیں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ تو جب دن رات آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی شر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کسی کی حسد آپ کو نقصان پہنچائے گی، کسی کا نظر بد لگا دینا آپ کو نقصان پہنچائے گا، یا کوئی جادو کے اثرات آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جس انسان کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں ہوں، اس کو کوئی بھی شر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہماری سیریز کا ڈے 21 ہے، تو آج آپ ایک نیت کریں کہ آپ نے زندگی خوف سے نہیں، اللہ پاک پہ بھروسہ، اللہ پاک پہ یقین رکھ کے گزارنی ہے۔ آپ نیت کریں کہ آپ اپنی خوشیوں کو، کامیابی کو اور اپنی اولاد کو اللہ پاک کی حفاظت میں دیں گے، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں گے، صبح اور شام استغفار کریں گے اور اپنے رب سے معافی طلب کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور ہماری نعمتوں میں برکتیں عطا کرے، اور ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہماری توبہ کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔